له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم. دوسرے مجموعوں میں یہ وصیت ہے کہ حج ایک عاشقانہ عبادت اور اس سلسلے میں جو گزارشات میں نے آپ سے پیش کی اسی بات پر تھوڑا سا اور مزید واضح کرتے ہیں. یعنی رستے کے انسان اپنی قوت عشق کی تکمیل احرام کی دو چادریں لپیٹ کر اپنی تمام تر محبوب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. جس علاقے میں جانا چاہتا ہے وہاں پر کوئی پکنک پوائنٹ نہیں, کوئی شادابی ہریالی سبزہ کچھ نہیں. روحانی طور پر بہت اونچے اعلیٰ مقامات اندر لائے جانا چاہتا ہے, بہت اونچے مقامات, لیکن ظاہری طور پر کوئی شادابی کوئی ہریالی کچھ نہیں. اس کے باوجود انسان پیسے خرچ کرتا ہے اور وہاں پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہاں پر پہنچے. اچھا, آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت انسان احرام باندھتا ہے نیت کر کے تلبیہ پڑھتا ہے. یہ تلبیہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر اس تلبیہ کی حقیقت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ تلبیہ حاجی کا رفیق سفر ہے. تلبیہ حاجی کا رفیق سفر ہے. ایسا رفیق سفر کے احادیث میں آتا ہے کہ جب تم کسی بلند جگہ پر چڑھو تو تلبیہ پڑھو, کسی نشیبی علاقے میں اترو تو تلبیہ پڑھو, دو مسلمان آمنے سامنے ہو تو تلبیہ پڑھو. یعنی تلبیہ کی کثرت, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تلبیہ کی کثرت. یہ تلبیہ حاجی کا رفیق سفر ہے. اور اس ایسا رفیق سفر, لوگ رفیق سفر کا کوئی اور معنی ہے, میں کوئی اور معنی ہے. ایسا رفیق سفر ہے, ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص احرام کی حالت میں تلبیہ پڑھتے ہوئے احرام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے, فوت ہو جائے, کل قیامت کے دن جب اٹھے گا تلبیہ پڑھتا ہو. ایسا رفیق سفر ہے, دنیا میں بھی ساتھ ساتھ رہتا ہے, آخرت میں بھی ساتھ رہے گا. یہ ہے کیا تلبیہ؟ بہت سارے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں, سیکھ کر نہیں جاتے, یاد کر کے نہیں جاتے. تلبیہ میں نہ ہوتا ہے رفیق ہوتا ہے, ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے. یہ ساتھ ساتھ رہنے والی چیزیں اس کو یاد کرنا چاہیے. ایک صاحب سے کسی نے کہا کہ تلبیہ پڑھو, تلبیہ صحیح ہونا چاہیے. اور ہمیں اس کو جواب دیتا یہ آتا نہیں, آگے سے جواب دیتا میں حج مجھے تو کوئی کرتا, حج مجھے تو کوئی کرتا, اور قبول کرنے والا وہ اوپر بیٹھا تھا. جی ہاں, اس طریقے کے مطابق, جس طریقے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اس طریقے کے مطابق حج فرمایا. تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ جو تلبیہ حاجی پڑھتا ہے جس وقت سے اس نے احرام باندھا, اگر اس نے عمرے کا احرام باندھا ہے تو جب تک خانہ کعبہ کا طواف شروع نہیں کرتا اس وقت تک تلبیہ پڑھتا جاتا ہے. حج کا احرام باندھا ہے جس وقت تک مینا میں بڑے جمرے کو
بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا شروع نہیں کرتا، اس وقت تک کنکریاں پڑتا ہے. یہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہو گیا، میں تیری بارگاہ میں آ گیا، میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. جن چیزوں کی محبت نے میرے دل پہ اثر کیا اور جن چیزوں کی محبت سے میں موجود تھا، سب کچھ چھوڑ کے میں میری بارگاہ میں آ گیا. لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں پھر حاضر، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک. اب سے پہلے اگر میں نے تیری ذات میں، تیری صفات، تیرے کمالات، تیری اختیارات، تیری قدرتوں، تیری عظمتوں، تیری شان میں اگر اب سے پہلے میں نے کسی کو شریک کیا، اب اقرار کرتا ہوں میرے ساتھ کوئی شریک نہیں، لا شریک لک. ان الحمد، اے اللہ ہر قسم کی تعریف، والنعمت، ہر قسم کی نعمت لگا آپ کے لیے، آپ ہی تعریف کی اصل مستحق ہیں، اصل نعمتوں کے مالک تو آپ ہیں. والملک، حکومت، اقتدار، اختیار، سلطنت آپ کی ہے. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پھر اقرار کرتا ہوں آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. یہ تلبیہ جو انسان سے پڑھوایا جا رہا ہے تاکہ انسان کو معلوم ہو کہاں جا رہا ہے، کس کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہے. یہ معمولی بارگاہ نہیں ہے، سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہو تم. اچھا، یہ رفیق سفر انسان کے ساتھ ساتھ ہے. اچھا، احرام باندھ لیا، تلبیہ پڑھ لیا، اب اللہ کیا فرمایا ہے؟ چلو بھی مینا میں جاؤ. یہاں پر خانہ کعبہ موجود ہے، حجر اسود موجود ہے، نظر موجود ہے، لاکھوں نمازوں کا ثواب موجود ہے، لیکن اللہ فرمانا نہیں، یہ تمہیں محبوب ہے، حرم تمہیں محبوب ہے، مکہ مکرمہ تمہیں محبوب ہے، حدیث میں نماز پڑھنا تمہیں پسند ہے، تمہیں یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرو، لیکن میں تم کو حکم دے رہا ہوں چلو یہاں سے. مینا میں پہنچ گئے. مینا میں پہنچنے کے بعد عرفات میں جانا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے. تھوڑا سا اگر آپ غور کریں، اللہ نے انسان کو اس حج کے عمل کے دوران اپنی محبوب چیزوں سے پیچھے کروایا تاکہ اس بات کا ثبوت مل جائے کہ انسان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی پسندیدہ سے پسندیدہ ترین چیز کی قربانی دے سکتا ہے. انسان اپنے رب کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے بڑی سے بڑی چیز کو قربانی دینے تیار ہے. ان حج کے ایام میں جب تک انسان احرام کی حالت میں ہے، انسان اپنی بیوی سے بے تکلف نہیں ہو سکتا، قربانی دیتا ہے انسان. انسان سے کہا جاتا ہے تمہیں بال نہیں کٹوانے، تمہیں جسم کے اوپر خوشبودار چیز نہیں کرنی، انسان قربانی دیتا ہے، اتنی بڑی بڑی قربانی دیتا ہے. اچھا، جب حج کر لیا، حج کرنے کے بعد کہا بال منڈواؤ، بال کٹواؤ یا سر منڈوا دو. سر منڈوانے کی کیا فضیلت ہے؟ ایک روایت ہے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ جنہوں نے بال منڈوائے ہیں، سر منڈوایا ہے، بالوں سے اپنے سر کو آزاد کر لیا، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے. بال منڈوانے والوں کے لیے جو حج کے موقع پر بال منڈوائے، فرمایا اللہ ان کی مغفرت فرما دے. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ ان کے لیے تو دعا فرما دے جنہوں نے بال کٹوائے ہیں، چھوٹے کروائے ہیں، پورا سر نہیں منڈوایا، تھوڑے سے بال کٹوا لیے ہیں، لیکن یا اللہ ان کے لیے تو دعا فرما دے. پھر نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ دعا فرمائی، اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ جنہوں نے بال کٹوائے، حلق کیا ہے، سر منڈوایا، اللہ ان کی مغفرت فرما دے. دوسری مرتبہ پھر صحابہ نے عرض کیا، پھر نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر دعا فرمائی، اللہم اغفر للمحلقین، تین مرتبہ ان کے لیے دعا فرمائی جنہوں نے سر منڈوایا. چوتھی مرتبہ پھر جا کر دعا فرمائی، اے اللہ جنہوں نے بال کٹوا لیے، سر منڈوایا نہیں، کٹوا لیے، ان کی بھی مغفرت. انسان قربانیاں دے رہا ہے، اتنی بڑی بڑی قربانی دے رہا ہے، اور میں سمجھوں سب سے بڑی قربانی حج کے ایام میں انسان لاکھوں نمازوں کا ثواب چھوڑ کر مینا میں چلا جائے، عرفات میں چلا جائے، مزدلفہ میں چلا جائے. مزدلفہ کی رات عجیب رات ہے، عجیب رات. میں مزدلفہ میں جب پہنچا رات کو تو میں نے دیکھا کنکریاں بچھی ہوئی ہیں، کنکریوں کا بارش ہے، کنکریاں بچھی ہوئی ہیں، دائیں بھی بائیں بھی سب ہے، راستہ ہے، اسی راستے کے اوپر اسی جو ہے وہ میدان کے اندر سارے لوگ مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، جتنے سب کے سب اس میدان میں پڑے. کوئی خیمہ نہیں،
کوئی چھتری نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی یعنی حفاظت کا انتظام نہیں ہے، ایک کھلا میدان ہے. یہ اللہ نے مزدلفہ کی رات کیوں رکھی ہے؟ مینا میں جاتے ہیں، مینا میں خیمے لگے ہوئے 3 دن تک آپ نے خیموں میں رہنا ہے، خیمے لگے ہوئے. عرفات میں بھی خیموں کا انتظام ہو جاتا ہے، گرمی ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے. لیکن مزدلفہ کی رات یعنی حج کے ایام میں مزدلفہ کی رات ایک منفرد رات ہے. اس میں بادشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، کسی کے لیے کوئی خیمہ نہیں، کوئی خیمہ نہیں ہے. میں خود اپنی بات بتاتا ہوں، جس جگہ پر مجھے جگہ ملی، جہاں پر میں نے رات گزاری، زیادہ تر رات میری جہاں پر ہی گزری تو آدھا پونا گھنٹہ کے لیے مسجد دیکھ گیا تھا. جس جگہ پر مجھے دیکھنے کے لیے جگہ ملی، جہاں پر ہمارے ساتھی تھے، گروپ کے ساتھی موجود تھے، اس کے بالکل ساتھ پہلو تھا، بالکل ساتھ لمبی لائن لگی ہوئی. ان لمبی لائنوں کے اندر امیر غریب کے حال امیر سب موجود ہیں. اس ننگے فرش کے اوپر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ چٹائی ہوتی، میرے پاس چٹائی بھی نہیں تھی، پتہ چٹائی میں زمین کے اوپر کتنے ہیں جن کے پاس چٹائی نہیں ہوتی. اگر چٹائی ہو بھی کوئی خیمہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی پرتکلم سامان نہیں ہے. یہاں پر پہنچ کر، مزدلفہ میں پہنچ کر انسانوں نے جو اپنے درمیان دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں، امیروں اور غریبوں کی، چھوٹے اور بڑے کی، عالم اور جاہل کی، یہاں پر پہنچ کر ساری دیواریں منہدم ہو جاتی ہیں اور ثابت ہو جاتا ہے العظمت للہ، عظمت صرف اللہ کے لیے، کبریائی اور بڑائی، تقدس صرف اللہ کے لیے. یہاں پر پہنچ کر امیر کی امارت اور غریب کی غربت سب ختم ہو جاتے ہیں. مجھ سے میرا پورا بیٹی نہیں لگا، ورنہ ہمارے ساتھ ایک آدمی تھا، وہ بڑا فیکٹریوں کا مالک تھا. جب مزدلفہ میں پہنچے تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ میرے لیے تو بہترین انتظام نہیں ملے گا، کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ تو پتہ نہیں میری اتنی ملے گی، اتنی فیکٹری ہے اور میرے اتنا بڑا کاروبار ہے. کہتے کہ میں نے اس کو سمجھایا بھائی جس جگہ پر تو بیٹھا رہتی ہے 5 اسٹار ہوٹل ہے، یہ کیا 5 اسٹار ہوٹل ہے؟ کب ملنے دائیں بائیں ادھر سے جو ہے وہ کھلا رہا ہے، ادھر سے یہ ادھر سے تو پتہ نہیں کچھ. اتنی بڑی فیکٹری ہے، میرا کاروبار مجھ سے میں کھا رہا. تھوڑی دیر کے بعد میں اس کو ایک آدمی کے پاس لے کر گیا، وہاں پہ جو ہے ایک گلی ملی، وہاں پر میں اس کو لے گیا. وہ شاہی فیملی کا فرد تھا، اس شاہی فیملی کے فرد کے پاس بھی کوئی خیمہ نہیں تھا. اس نے کہا تو جتنے بڑی فیکٹریوں کا مالک ہے نا، ان فیکٹریوں کو کئی گنا بڑھا دو، یہ اپنے ملک کا بادشاہ ہے، اپنے ملک کا شہزادہ ہے، آپ کو کیسے بڑھا ہے؟ یہاں پر آ کر سارے برابر ہو جاتے ہیں اور وہ جو دیواریں کھڑی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری دیواریں منہدم ہو جاتی ہیں اور ثابت ہو جاتا ہے انسان اپنے رب کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کنکریوں کے فرش کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. کنکریاں چن رہا ہے، کیوں چن رہا ہے؟ یہ کنکریاں چننا ہر حاجی، جس کو دیکھو ہر حاجی کنکریاں چن رہا ہے، مرد بھی عورت بھی سب کنکریاں چن رہے ہیں. یہاں پر پہنچ کر انسان کی محبت کی تکمیل ہوتی ہے. اس لیے حج عاشقانہ عبادت ہے. اگر آپ اس کو عقل کی کسوٹی کے اوپر پرکھنا چاہیں گے آپ کی عقل تھک جائے گی. حج عالمانہ عبادت ہے. حج انسان کو اس کی ذات کے متعلق شناسا کرتی ہے. حج انسان کو بتاتا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے. یہ انسان اس کی گردن میں اتنا بڑا سیاح آتا ہے اور یہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا. تھوڑا سا اس کے پاس پیسہ آ جائے، تھوڑا سا اس کے پاس جائیداد آ جائے، یہ اپنے جیسے انسان کو انسان نہیں سمجھتا. جب حج کے لیے جاتا ہے حج انسان کو سکھاتا ہے تو ہے کیا. اب الم یذکر اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل. انسان کو یہ بات بھول گئی ہم نے اسے پیدا کیا ولم یکن شیئا، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. انسان اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے. حج انسان کو اس کی حقیقت یاد دلاتا ہے. حج انسان کو بتاتا ہے دیکھو تمہارے اپنے عزیزوں اقارب تمہیں ایئرپورٹ کے اوپر چھوڑ کر واپس آ گئے، قبر میں چھوڑ کر بھی واپس آ جائیں گے، کوئی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، کوئی نہیں جائے گا تمہارے ساتھ. جس طرح آج تم نے کفن کی 2 چادریں لپیٹی ہوئی ہے، اسی طرح تمہارے جسم کے اوپر کفن کی 2 چادریں لپیٹ کر تمہیں قبر کے اندر اتار دیا جائے گا. کوئی تمہارے ساتھ جانے والا نہیں ہوگا، تمہارے اعمالوں پہ تمہارا ایمان ہوگا. حج انسان کو اس کی ذات کی حقیقت بتاتا ہے. انسان حج کے ایام میں طواف کر رہا ہے، مینا میں جمرات کو کنکریاں مار رہا ہے، ادھر سے تھکے ادھر سے تھکے. طواف کے اندر عجیب و غریب قسم کا ماحول بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ یوں
انسان سے انسان مل جاتا، سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے، خاص طور پر جس جگہ پر حجر اسود ہے، جب انسان اس جگہ کے قریب پہنچتا ہے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بس اب سانس دم گھٹ جائے گا، دم گھٹ جائے گا، اس کے باوجود انسان جا رہا ہے، اس کے باوجود انسان طواف کر رہا ہے، چھوڑ نہیں رہا۔ آپ دیکھیں ہر سال حج کے موقع پر کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور ہوتا ہے۔ گزشتہ سال کتنے بڑے 2 حادثے ہوئے، اتنے بڑے حادثے، اور وہ جو حادثہ حرم کے اندر پیش آیا، جو کرین گرنے کا حادثہ پیش آیا، سینکڑوں حاجی شہید ہوئے۔ حرم کی تاریخ کا ایک منفرد ایسا واقعہ جو اس سے پہلے کبھی حرم کی تاریخ میں پیش نہیں آیا ہوگا، ایسا واقعہ۔ حرم کے اندر لاشیں پڑی ہوئی، حرم کے اندر خون بکھرا پڑا ہوا ہے، ایسا آندھی طوفان، حرم کے اندر خون ہی خون۔ اور جب میں مدینہ منورہ سے واپس آیا، میں نے دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ جگہ دیکھی تھی جہاں پر ابھی بھی اس وقت تک جنت ہوا میں نشانات پڑے ہوئے تھے۔ اس قدر خطرناک خونی حادثہ۔ پھر مینا کے اندر کیا ہوا؟ 4، 5، 6، 7 ہزار افراد بے روزہ وہاں ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اسباب کچھ بھی تھے، وجوہات کچھ بھی تھی، میں اس کے اوپر نہیں جاتا، لیکن آپ دیکھیں ہر سال حج کے ایام میں کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور ہوتا۔ پہلے کیا ہوتا؟ خیموں میں آگ لگ جاتی، پتہ چلا کہ خیموں میں آگ لگ گئی، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، کتنے لوگ جل گئے، کتنے خیمے جل گئے، تھوڑا سا بارش ہو جائے، ذرا بارش ہو جائے، خیموں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، خیموں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ کوئی اور، یعنی جب سے آپ دیکھیں حج چلا آ رہا ہے، خوف کا سایہ حج کے اوپر برقرار ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسا خوفناک حادثہ، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ اس کے باوجود آپ مجھے بتائیے، کبھی ایسا ہوا کہ ایک آدمی جو ہے وہ حج کے کاغذات اس نے جمع کروائے، کسی نے اس کو بتایا وہ بھائی حج کے لیے جا رہا ہے، تجھے پتہ ہے کسی ساتھ کیا حادثہ بھیجا رہا تھا؟ اگر اس ساتھ کوئی حادثہ بھیجا گیا اور تو اس حادثے میں کام آ گیا تو اس کے باوجود اتنے بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں حج کے ایام میں، مینا کے ایام میں اتنے بڑے بڑے حادثے ہوئے، اس کے باوجود جس نے حج کے لیے جانا ہے، جب ہم اس کے دل کو ٹٹولیں گے وہ یہی کہے گا میں نے تو اپنا فریضہ ادا کرنا ہے، زندگی اور موت میرے رب کے اختیار میں۔ اس کے باوجود حج کرنے والوں کی تعداد میں کبھی واقع نہیں ہوتی، ہر سال حاجیوں کی تعداد میں الحمدللہ اضافہ ہو رہا ہے، ہر سال حجاج کی تعداد میں اضافے پر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ مزید تعمیرات کرتے چلے جا رہے ہیں، حاجیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ کس چیز کی علامت؟ اس کے باوجود کہ ہر سال حادثات ہوتے ہیں اور ہر سال کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں گزشتہ سال لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جس آدمی کے دل میں اللہ نے طلب پیدا کر دی ہے، جس آدمی کے دل میں اللہ نے شوق پیدا کر دیا ہے، وہ پھر بھی جا رہا ہے۔ اس دل میں یہ خیال نہیں آ رہا کہ اگر میں مر گیا تو کیا ہوگا، اگر میں دنیا سے دوسرے ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کہتا نہیں، میرے دل میں فریضہ ہے، میرا شوق ہے، میں چاہتا ہوں کہ حج کی سعادت حاصل کروں، میں چاہتا ہوں کہ عرفات کے میدان میں پہنچوں، میں چاہتا ہوں کہ مزدلفہ میں رات گزاروں، میں چاہتا ہوں کہ مینا میں جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے فریضے کو ادا کروں، میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ معاف ہو جائے۔ ہر آدمی کی خواہش ہے۔ میں یہاں پر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، کیا کسی آدمی کے دل میں اس حادثے کے بعد کوئی آدمی یہ کہے گا؟ میں کہتا ہوں اگر آپ میں سے کسی کا نام لکھ رہا ہے، کیوں جی فلاں صاحب حج پہ جانے کے لیے تیار ہے، وہ آدمی جس کا نام لکھ لے وہ یہ کہے گا کہ نہیں میں حج پہ جاتا، نہیں کہے گا۔ یہ ایمانی دولت ہے، یہ ایمانی نعمت ہے۔ یہ کیوں ہے انسان کے اندر؟ انسان کے اندر اللہ نے قوت عشق کو رکھا ہے، اللہ نے انسان کے اندر محبت کے جذبے کو رکھا ہے، اور انسان اپنی محبت کے اس جذبے کی تکمیل چاہتا ہے۔ ادھر چلے گئے مدینہ منورہ، ایک چپا کونا زیارت ہے۔ مسجد نبی کا کون سا کونا ایسا ہے جو زیارت نہیں ہے؟ مدینہ منورہ کا کون سا چپا ایسا ہے جہاں پر پہنچ کر انسان کی روح اور انسان کا ایمان تازہ نہیں ہوتا؟ آپ چلے جائیے، صحابہ کرام کی مبارک قبریں وہاں پر موجود ہیں، جنت البقیع، ہزاروں صحابہ کرام وہاں پر موجود ہیں۔ انسان جب وہاں پر جاتا ہے دل چاہتا ہے اس کی
مبارک مزار کے اوپر حاضر ہوں، اس کے مزار کے اوپر حاضر ہوں، اس کے مزار پر حاضر ہوں، اس کی قبر کے اوپر اس کی قبر کے لیے یہاں پر کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی کروں، یہاں پر کھڑے ہو کر عثمان غنی کی قبر وہاں پر موجود ہے، نبی علیہ السلام کے صاحبزادے ابراہیم کی قبر وہاں پر موجود ہے، اما سعدیہ حلیمہ کی قبر وہاں پر موجود ہے، اور ازواج مطہرات کی قبر وہاں پر موجود ہے، سینکڑوں ہزاروں صحابہ کرام، تابعین کرام، اولیاء کرام، انسان دیکھتا جائے انسان کو نظر آئے گا ایک اولیاء کرام کا ایک بہت بڑا جمع نبی اور ایک بہت بڑی تعداد ہے، وہاں پر انسان دیکھتا چلا جائے انسان کی نگاہیں تھک جائیں گی، لیکن وہ جو مبارک افراد وہاں پر موجود ہیں، جو پرعظمت افراد وہاں پر موجود ہیں، ان کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ انسان چاہتا ہے فاتحہ خوانی کرتا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، ایثار ثواب کرتا ہے، مسجد نبی میں آ جائیں تو وہاں پر اس دعائیں عائشہ ہے، اس دعائیں توبہ ہے، اس دعائیں حنانہ ہے، نبی علیہ السلام کا محراب ہے، نبی علیہ السلام کا ممبر ہے، اور سب سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، جہاں پر پہنچ کر ہر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ نگاہوں سے آنسو بہتے رہے اور انسان اپنا درد دل بیان کرتا ہے، انسان کا دل چاہتا ہے کہ اپنا درد دل بیان کرتا ہے۔ ایسا مبارک موقع، ایسی مبارک جگہ ایک دیہاتی کے بارے میں آتا، ایک بزرگ طریقہ ایک دیہاتی آدمی روضہ مبارکہ کے پاس پہنچ کر سالوں قطار ہو رہا تھا، سالوں قطار ہو رہا تھا، روتا ہی چلا جا رہا تھا، روتا ہی چلا جا رہا تھا، اور اس کی زبان کے اوپر کیا الفاظ سے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ پروردگار تو نے اپنے کلام میں یہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، گناہ کر لیں، اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، جاؤوکا آپ کے پاس آ جائیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ آپ کے پاس آ کر اللہ سے مغفرت کی دعا کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے حق میں اللہ سے مغفرت کی دعا کر لیں، اے اللہ یہ آپ کے پاس آیا ہے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے، آپ سے مغفرت مانگ رہا ہے، آپ اس کو معاف کر دیں۔ اگر کوئی آدمی اس طرح آپ کے پاس آئے، دعا اللہ سے مانگے اور آپ بھی اس کے حق میں سفارش کر دیں کہ اللہ یہ مغفرت کی دعا لے رہا ہے، اس کو معاف کر دیں، وَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ وہ عربی کو دیہاتی کو بدو یہ کہتا جاتا ہے اور ساروں پتا ہوتا چلا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں نے بڑے گناہ کیے، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ اللہ سے سفارش کر دیں، ایسا اس کو معاف کر دیں۔ وہاں پر پہنچ کر انسان کے آنسو نہیں تھمتے، انسان کا دل بے قابو ہو جاتا ہے اور انسان چاہتا ہے کہ اپنے دل کا سارا درد امیل کر پیش کر دے اپنے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہاں پر پہنچ کر آنسو نہیں رکتے، اور بدنصیب ہے وہ آدمی، بدنصیب ہے وہ آدمی جو اس مبارک مقام پر پہنچ کر بھی نبی علیہ السلام کے روضہ مبارک کے سامنے حاضری نہ دے سکے، بدنصیب ہے وہ آدمی، اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ ریاض الجنہ وہاں پر موجود ہے، صرف پہاڑ پر موجود ہے، ایک ایک چپا چپا کونا کونا زیارت ہے، یعنی یہ انسان کے جذبہ عشق کی، جذبہ محبت کی تکمیل ہے۔ اس لیے جن لوگوں پر حج فرض ہو گیا اپنے اس فریضے کو ادا کرنے میں جلدی کریں، مت تاخیر کریں، مت تاخیر کریں۔ اگر اللہ نے مال میں گنجائش رکھی ہے، اگر اللہ نے وسعت دے رکھی ہے، اسباب دے رکھے ہیں اللہ نے، جائے بالکل جائے، اپنے گناہوں کی معافی کا فیصلہ کروا کے آئے، اور یاد رکھیں حج اس طریقے کے مطابق کرے جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا فرمایا، جس طریقے کے مطابق نبی علیہ السلام نے حج فرمایا اس طریقے کے مطابق حج کریں۔ آپ غور کریں، دیکھیں، سوچ کر جائیں، سن کر جائیں، سمجھ کر جائیں نبی علیہ السلام نے کس طرح حج کیا، نبی علیہ السلام نے 8 کو کیا کیا، 9 کو کیا کیا، نبی علیہ السلام نے اپنے رب کو کس طرح سے منایا، نبی علیہ السلام نے اپنے رب سے کس طرح دعائیں کی، ان دعاؤں کے اندر نبی علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے کس طرح عاجزی کا اظہار کیا، کس طرح اپنے آنسو بہائے، نبی کو کیا ضرورت تھی۔ نبی علیہ السلام کے لیے تو اللہ نے پہلے سے فیصلہ فرما دیا آپ کے لیے جنت ہے، جنت تو بنائی آپ کے لیے، اس کے باوجود نبی علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، امت کو سکھا رہے، دیکھو یہ محمد دعائیں مانگنے کا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں ڈرتے ہیں
عرفات کے میدان میں لڑائیاں ہوتی ہیں، عرفات کے میدان یہاں میں جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے، عرفات کے میدان میں لڑائیاں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ میرا ہے، جس جگہ پر ہماری کی جگہ متعین کی گئی تھی آپ نے یہاں پر جو بیان کرنا چند گھنٹے ان چند گھنٹوں کی لڑائی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ میری جگہ، وہ کہتے ہیں یہ میری جگہ، وہ کہتے ہیں یہ میرا گزر ہے، وہ کہتے ہیں یہ میرا گزر ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا کارپیٹ ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا کارپیٹ ہے. میں نے اپنے گروپ کے ساتھ میں نے کہا اللہ کی بندو تم کتنی دیر کے لیے یہاں پر آئے، تم نے یہاں پر کتنی دیر گزارنی ہے، تم نے یہاں پر پورا سال پڑا ہے، یہ ساری زندگی تم نے یہاں گزار دی، تم کس چیز کے پیچھے جا رہے ہو، تم کیا کرنے کے لیے آئے ہو یہاں پر، اس عرفات کے میدان میں تم نے خدا دینے کے لیے آئے ہو، عرفات کے میدان میں تمہیں خیرات چاہیے، عرفات کے میدان میں تم کو اس بات کے اوپر لڑائی نظر یاد آ رہا ہے یہ کمبل کس کا، یہ قالین کس کا، یہ چٹائی کس کی. اللہ کے بندو تم کو یہ کیوں نہیں یاد آتا کہ تم یہاں پر کیا کرنے آئے ہو، تم اللہ کو راضی کرنے آئے ہو، تم اللہ سے معافی مانگنے آئے ہو، تم اللہ سے اس کی محبت کا رسالہ حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، یا تم یہ قدرت حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، اور یہ خیر حاصل کرنے کے لیے آئے ہو. جس مقصد کے لیے آئے ہو اس مقصد کو کیوں پورا نہیں کرتے. یہ چند گھنٹے تم نے یہاں پر گزار کر یہاں سے رخصت ہو جانا ہے. یہ گھنٹے اگر یوں ہی گزر گئے، بیکار گزر گئے، انہی باتوں کے اندر گزر گئے، تمہاری صحیح نہ حاصل ہے، تم نے کچھ حاصل نہیں کیا، تم نے شیطان کو خوش کیا. یہ کیسا مبارک میدان ہے جس میدان میں لوگ جمع ہوتے ہیں، رب کریم اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرواتا ہے اور تم آپ سے ڈر رہے. اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، جس مقصد کے لیے آئے ہو اس مقصد کو پورا کرو. اللہ سے محبت کا جذبہ لے کر آئے ہو، اس جذبہ محبت کو پروان چڑھاؤ. اللہ مجھے میرا کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا Thank you.